خیر الدین باربروسا، جسے مغربی دنیا ایک بحری قزاق کے حوالے سے جانتی ہے، تاہم اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ خیر الدین 15ویں صدی میں 1466 سے 1478 کے درمیان یونانی جزیرے لزبس میں پیدا ہوا۔ اس کی اصل تاریخ پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا باپ یعقوب ایک نو مسلم تھا جس کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام اسحاق، الیاس، عروج اور خضر تھے۔ اس کے چھوٹے بیٹے خضر کو ہی دراصل دنیا خیر الدین باربروسا کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے تینوں بھائی پیشے کے اعتبار سے ملا تھے اور خیر الدین بچپن میں کمہار کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یورپ کے لوگوں نے سارے سمندر میں قزاقوں کے روپ میں لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے خیر الدین کے بڑے بھائی بھی ایک بحری لڑائی میں مارے گئے تھے۔ بڑے بھائیوں کے بعد اس کے تیسرے بھائی عروج نے اپنے بھائیوں کی جگہ سنبھالی۔ وہ ایک بہترین ملا تھا۔ عروج کو عثمانی دور خلافت میں سمندری فوج کے سربراہ کا عہدہ مل گیا، لیکن 1518 میں ہسپانوی فوج سے لڑائی کے دوران وہ مارا گیا اور الجزائر ہسپانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ عروج کی وفات کے بعد خیر الدین نے اپنے بھائی کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا۔ خیر الدین کی بھی اپنے بھائی کی طرح سرخ داڑھی تھی، لہٰذا اسے باربروسا کہا جاتا تھا۔ باربروسا دراصل اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سرخ داڑھی ہے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور غرناطہ کا آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین یعنی غرناطہ کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم و جبر کرتے تھے اور انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لہٰذا باربروسا نے تہیہ کیا کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرنا چاہتے یا جنہیں زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہیں ان سرزمینوں سے نکال کر افریقہ پہنچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اسے فوجی قوت کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے سلطان سلیم دوئم کے پاس اپنے 2 قابل اعتماد ساتھی کاکاد اور حسن آغا کو روانہ کیا۔ سلطان سلیم مصر سے قسطنطنیہ جاتے ہوئے اناطولیہ کے میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب یہ دونوں اس سے ملاقات کے لیے پہنچے اور اپنے آنے کی وجہ بتائی، سلیم دوئم نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بہترین ترک رضاکار اور کچھ بحری جہاز فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ معقول رقم بھی مہیا کرے گا تاکہ باربروسا دشمن کے خلاف جنگ کی تیاری کر سکے۔ اسی دوران سلیم دوئم نے باربروسا کو پاشا کا خطاب اور امیر البحر کا عہدہ بھی دیا۔ الجزائر میں جن علاقوں پر ہسپانوی نصرانیوں کا قبضہ تھا، وہاں کا کمانڈر مونکیٹ تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ باربروسا کے ساتھی خلیفہ سے ملے ہیں تو اس نے اپنے حواریوں اور حمایتیوں کو جمع کیا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اور کہا کہ اگر عثمانی خلیفہ باربروسا کی مدد کو تیار ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کسی کی حکومت قائم نہ رہ سکے گی سوائے باربروسا کے۔ تیونس کا حکمران حسان، جو ایک مسلمان تھا، اس نے کہا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے حملہ کیا تو ہم بھرپور مقابلہ کریں گے۔ مونکیٹ نے اپنے حلیفوں سے حمایت حاصل کرنے کے بعد شہنشاہ چارلس سے مدد کی درخواست کی اور قاصد کو روانہ کیا، اور شہنشاہ سے کہا کہ تمام امدادی رسد کو ہسپانیہ کے جزیرے میں رکھا جائے، جس کا کمانڈر ڈان مارٹن تھا، اور ضرورت پڑنے پر ڈان مارٹن وہ سامان افریقہ کے ساحل کی طرف منتقل کر دے گا۔ یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہسپانیہ یعنی اسپین اور افریقہ کے درمیان میڈیٹرینین سی موجود ہے، جو ان 2 حصوں کو الگ کرتا ہے۔ افریقہ کے الجزائر کے مشرق میں تیونس، لیبیا، جنوب میں نائگر اور مالے، جبکہ مغرب میں مراکش اور مغربی صحارا ہے۔ ادھر چند ماہ بعد ترک سلطان نے 4000 ترک رضاکار فوج پر مشتمل بحری بیڑا باربروسا کے پاس بھیج دیا، جو افریقی ساحلی علاقہ جیجل کے مقام پر قیام پذیر تھا۔ دوسری طرف رومن شہنشاہ چارلس نے بھی امدادی کمک ڈان مارٹن کے پاس بھیجی۔ باربروسا بغیر وقت ضائع کیے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ مغرب کی طرف گہرے سمندر میں آگے بڑھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ہسپانوی جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں ڈان مارٹن اپنے ایک بہت بڑے لشکر کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ اس جزیرے پر خوراک اور ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ بڑی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرے پر لنگر انداز کیا اور برق رفتاری سے ہسپانوی فوج پر حملہ آور ہو گیا۔ نصرانی یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے خیر الدین کو شکست دینے کا سامان تیار کر لیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ باربروسا سمندر کی لہروں کے اندر سے بھی طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا ہے۔ اس نے نہایت ہوشیاری سے آدھے لشکر کو ہسپانیوں پر حملہ آور کیا اور بقیہ لشکر کی مدد سے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر کو اپنے جہازوں پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں بڑا نقصان پہنچا کر باربروسا اور اس کے ساتھی اپنے جہازوں میں سوار ہو کر پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ باربروسا نے بلند آواز میں ہسپانوی فوج کو مخاطب کر کے کہا،
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زمین پر برستے ہوئے عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کالت کو دھویا جائے اور تمہارے خیموں پہ جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نازل ہوا جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔